اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. بہت سارے مسائل ہیں. عید قربان بھی بخیر و عافیت گزر گئی. مسلمانوں نے بڑے جذباتی قربانیاں کی اور بہت ہی اچھی کوشش ہوئی ہے. مدرسوں کا اور مستحقین کا تعاون بھی چرمہائے قربانی سے بھرپور کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور اللہ پاک اچھے اعمال قبول فرمائے اور کمی کوتاہی معاف فرمائے. اسی سے اسلام چلتا پھرتا اور پھلتا پھولتا موسم بہار کا ہمیشہ کا سرسبز باغ ہے. مسلمانوں کا جو جذبہ ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. رغبت اور شوق جو اللہ نے ان کو نصیب کیا ہے بہت قابل قدر ہے. وحرض المؤمنین علی القتال، پیغمبر کو کہتے ہیں ان کو دینی قربانیوں کی ترغیب دے. آپ لوگوں کو واعظ اور نصیحت سے اور یاد دہانی سے فائدہ پہنچتا ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہا کریں. نصیحت سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا. ابھی آتے وقت ایک بھائی جو سویرے جمعہ کے لیے آئے، ظاہر واعظ سننے آیا ہے لیکن غریب کی قمیص بھی کمزور حالت میں ہے، کونیاں کھلی ہے، کونیاں ڈھکنا مومن کے لیے سنت ہے اور خاتون مسلم کے لیے فرض ہے. اس کی تو نماز ہوگی ہی نہیں اگر کونیاں کھلی ہو، اور نماز تو اس کی ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا. ثواب نہ ملنا کوئی معمولی بات ہے. دن بھر کوئی مزدوری کرے اور شام کو اس کو کہے تیری کوئی مزدوری نہیں. حدیث شریف میں ہے اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو. فقہاء نے اس وجہ سے کٹوتی کو منع کیا ہے. کسی نے کام اچھا نہیں کیا اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے محنت پوری نہیں کی تو آپ کو پوری مزدوری نہیں دوں گا. علماء کہتے ہیں اس طرح نہ کریں. آپ کام میں فرق ضرور ہوگا اچھے اور برے کا، کھلاڑی اور اناڑی کا. قربانی کے دنوں میں آپ نے دیکھا نہیں، اس بڑے ادارے میں سینکڑوں گائے کٹی ہے، کسائیوں سے معاہدہ ہوا ہے. ناظم اعلیٰ نے اور ہمارے دوستوں نے طے کیا کہ اگر وقت پر تیار نہیں ہوا تو پیسے کٹیں گے. لیکن مشکل ہوتا ہے لوگوں کا حق کاٹنا. دیر سویر تو کاموں میں ہوتی ہے نا. تحمل پیدا کرنا بہت ضروری ہے. جرمانہ کرنے کی کوشش نہ کرے، معاف کرنے کی کوشش کرے. اللہ حدیث شریف میں نرمی کرو اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے گا، سختی کرو گے تو تشدد پاؤ گے. بخاری شریف میں اس کی ایک مثال آئی ہے کہ ایک شخص اپنے نوکروں سے کہتا تھا کہ اگر مالدار آدمی ہم سے قرض لے لینا تو خففو، ان کے ساتھ نرمی کرو، سخت مطالبہ نہ کرو. اور اگر معاصر تنگ دست آدمی لے جائے تو تجاوزوا عنہ، معاف کرو. کیا ضرورت ہے؟
اب بظاہر اس طرح تجارت و کاروبار کیسے چلے گا؟ وہ شخص جب مر گیا اور اس کی نیکیاں اور بدیاں جمع کی گئی تو یہ خصلت نکل آئی کہ اس نے اپنے ماتحتوں کو کہا تھا کہ صاحب توفیق ہمارے قرض ادا کرنے میں دیر سویر کرے تو نرمی کرو، خیر ہو جائے، کوئی سی بات نہیں۔ ہائے ہائے، اور تنگ دست آدمی دیر سویر کرے تو معاف کر دو، اس سے کہو نہیں دے سکتے ہو، چلو معاف۔ اللہ تعالیٰ نے ملائک کو کہا کہ یہ خصلت تو میری ہے، یہ شان الوہیت کی ہے، اس بندے نے پیدا کی ہے، اس کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں کرو، سیدھا جنت لے جاؤ۔ اچھائی کا نتیجہ اچھائی ہے۔ اور کیکر کے درخت میں کسی نے میٹھے شاتوت نہیں کھائے، اور شاتوت کے درخت سے کسی کو کیکر کا کانٹا نہیں چھپا ہے۔ از مکافاتی عمل غافل مشو، او گندم از گندم برویت جو از جو۔ تو اچھی خصلتیں ہونا چاہیے ہماری، الحمدللہ۔ لوگوں کو آرام پہنچنا چاہیے، اور احسان کر کے اور اس کو جتلاؤ نہیں۔ وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ۔ احسانات دو طرح خراب ہوتے ہیں، یا تو آدمی جتلائے اور تم تو ایسے تھے اور میں نے یہاں تک پہنچایا، تم تو ایسے تھے اور یہ اور وہ، اور یا یہ کہ پھر اس کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں کہ صبر کرو، وہ تو تم میرے دوست تھے تو یہ معاملہ تھا، اب تو تجھے اور طرح دیکھوں گا۔ یہ بات ہے، اللہ فرماتے ہیں تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اہل اردو کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یہ حدیث کا مضمون ہے۔ ایک حدیث بخاری میں ہے اور اس سے یہی نکلا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، دریا بھی اس کا احترام کرے گا، واپس کر دے گا آپ کو، بہت شاندار طریقے سے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر گیائے کے بر زمین رویت وحدہ لا شریک می گویت۔ مختلف چیزیں مختلف طرح اظہار شکر کرتی ہے۔ اللہ ایک دردناک مسئلہ یہ ہے کہ بھائی برما میں اور پتہ نہیں کون کون سے شہر میں مسلمانان برما کو مارا جا رہا ہے، ہائے ہائے، اور ایسے ہی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے آج ہمارے چند دنوں کا مہمان وزیر اعظم بول پڑا ہے، ان کے منہ بھی گونگ ہو جاتے ہیں جب قیمتی وقت آ جاتا ہے۔ دو چیز تیر اقلست دم فرو بستن، بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی۔ دو کام منحوس لوگوں کی عادت ہے، بولنے کے وقت خاموش رہتے اور خاموش رہنے کے وقت بول پڑتے۔ دو چیز تیر اقلست دم فرو بستن، بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموش۔ وہ کینیڈا کا وزیر اعظم، وہ گلاب کے پھولوں کی ٹہنی، خدا اس کو بہترین ایمان نصیب کرے، اس نے برما حکومت کو کہا ہے کہ میں مسلمانوں کو دیکھنے آ رہا ہوں، اور اگر نہیں دیکھنے دو گے تو میں حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ یہ تم نے ان کو کیا لاوارث سمجھا ہوا ہے؟ شان الہی دیکھو۔ ایک شاعر کہتا ہے
فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. جس موسیٰ کی پرورش فرعون نے کی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، پیغمبر زمانہ ہے، پرورش فرعون کے گھر ہوئی. اور جس موسیٰ کی پرورش جبریل نے کی وہ کافر نکلا ہے. بعض کہتے ہیں سامری مراد ہے، بعض کہتے ہیں شداد مراد. واقعات اور حکایات میں ہے کہ اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھے بھی کبھی کسی پہ رحم آیا ہے؟ تیرے تو کام ہی لوگوں کو مارنا ہے. اس نے کہا 2 موقع ایسے ہوئے ہیں کہ مجھے بہت رحم آیا، لیکن تیرے حکم کے سامنے ہل نہیں سکتا. کون سے 2 موقع ہیں؟ کہ ایک کشتی جا رہی تھی دریا میں، تیرا حکم ملا کہ اس کو ڈبو دے. د بیڑی پڑو بیدو چه رب رضاشی او بیا ماڑگان د زولنو بال تسکا. اور ایک بچہ ماں کی گود میں چھوٹا سا لوتڑا چند دن کا پیدا شدہ، آپ نے کہا اس کو بچاؤ، اس کو نہیں ڈبونا ہے. اس کو تختے پر رکھا اور وہ تختے کو خیال کرتا رہا. وہ کنارے پر گیا، چاروں طرف سے چھیل اور گدھ اس پہ منڈلا رہے تھے کھانے کے لیے. اگر میرا اختیار ہوتا تو میں کہتا اس کو بھی ڈبو ماں کے ساتھ، اس لوتڑے کی کیا ضرورت ہے. لیکن نظام صرف تیرا ہے اور اس کا مالک و مختار رب العزت آپ ہے. ملک اور نبی اور ولی اور زندے اور مردے کچھ نہیں کر سکتے، سب خدا کے حکم کے سامنے بے بس. اللہ تعالیٰ نے کہا چلو آگے. اور دوسرا موقع کیا ہے؟ کہ وہ شداد نے جب انبیاء سے اور ابراہیم علیہ السلام سے سنا کہ ایسی جنت ہوگی، اس میں نہریں ہوگی اور اس میں حوریں ہوگی اور غلمان ہوں گے اور پھل پھول ہوں گے اور اس میں اس طرح زمین ہوگی اور اس طرح سونا اور چاندی بچھا ہوا ہوگا اور اس طرح فصلیں ہوگی، تو جیسے جیسے انبیاء نے جنت کا نقشہ بیان کیا، شداد نے، یہ 2 بھائی تھے شداد اور شدید، بعض کہتے ہیں کہ یہ نمرود کے 2 نام ہیں. وہ تیار کر دیے، بہت وقت لگایا، جنت بن گئی اور اس میں ہر طرح نہریں، شہد کی، دودھ کی، شراب کی، خالص مخلص پانی کی. اس میں حسین جمیل 2 شیزائیں، حوروں کی جگہ حسین جمیل نوخیز وہ لڑکوں کی طرح چھوڑ دیے گئے. اور جو اس کی طاقت تھی اور سلطنت تھی اور جو اس کی قلمرو تھا اس سب کو استعمال کر کے اور جنت تیار کر لی. جب اس کی جنت تیار ہوئی اور نوکروں نے، وزراء نے کہا کہ آؤ ملاحظہ کرو، اور وہ جنت کے دروازے میں داخل ہو رہا تھا گھوڑے پر، آپ نے حکم دیا کہ ایک پاؤں نیچے اور دوسرا گھوڑے کے رقاب میں، اس درمیان میں ختم کرو. اس یہ وقت پائے و پر رقاب بلا وقت کتا ارمان دے پختون جس شیط پاتے نہ دے اور خلق ډیر زیاد کا مکل کچ فہم دے ارستی رشوی. یہ وقت پائے و پر رقاب بلا وقت کتا، ایک پاؤں گھوڑے کے رکاب پر تھا اور دوسرا نیچے پہنچا نہیں تھا. اس درمیان میں حق تعالی نے کہا قبض کرو روح، میری نقلیں کر رہا ہے. خدائی کا دعویٰ کیا ظالم نے، تو دڑام کے ساتھ وہ نیچے لمبا لمبا گر گیا.
حق تعالیٰ کو اسرائیل نے کہا کہ اگر میری کوئی چلتی نا تو میں کہتا کہ ایک نظر تو دیکھ لے، 47 سال لگائے بنانے میں۔ حق تعالیٰ نے کہا بس اتنا ہے کا اتنا ہے کا سنو، وہ لوتڑا جو وہاں کشتی ڈوبنے کے بعد خالص تختے پر پڑا تھا اور اس پر گدھ اور چیل اور کوے بن بنا رہے تھے اور منڈلا رہے تھے، اس کو کنارے لگا کے، اور جبریل کو میں نے کہا خیال رکھنا، اور اس نے ایک ہرنی کو لگایا اور صبح و شام اپنا بچہ سمجھ کے اس کو دودھ پلانے آتی تھی، اور وہی معتبر بن گیا اپنے زمانے کا نا اہل زمانہ، اور وہ یہی اس مقام تک پہنچایا، سلطنت، بادشاہت، اختیارات، اقتدار دے کر کہ آج میرے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتے ہیں میں بھی جنت بنا سکتا ہوں، صرف خدا کی جنت تھوڑی ہی ہوتی۔ اسرائیل سر بسجود ہوا کہ خدایا آپ واقعی ارحم الراحمین ہیں، آپ کا رحم موقع محل کا ہے، میرا رحم کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اس لیے شاعر عربی نے کہا کہ فموسی الذی رباہ جبریل کافر، جس موسیٰ کی پرورش جبریل نے کی ہے وہ کافر نکلا، وموسی الذی رباہ فرعون مرسل، روح المانی میں شعر موجود ہے، اور جس موسیٰ کی پرورش فرعون نے کی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کلیم زمانہ، رسول بنی اسرائیل، صاحب الشریعہ، صاحب التوریت ہے، علیہ وعلی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا نظام اللہ جانتا ہے۔ تو یہ ظالمین جو دنیا کے ہیں ذرا سا یہ پر کھول لیتے ہیں تو پھر یہ کسی کو دیکھتے نہیں ہیں۔ برسوں صدیوں سے آباد مسلمان میانمار میں اور برما میں اور رنگون میں اور یہ گوتھڑے جو ہے ان کے ہاں کوئی حیوان حلال نہیں ہے، اور کسی حیوان کا خون بہانا کفر کے برابر ہے۔ مہاتما گوتم بدھ رام چندر سے 200 سال پہلے، اور رام چندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2100 سال پہلے، تو مہاتما گوتم بدھ 2300 سال پہلے ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ یہ پیغمبر تھے، کیونکہ شرک کے بہت سخت خلاف، شرک کے خلاف تو بہت کیا اس نے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ گوتڑوں نے اس کی مورتی بنائی ہے۔ چائنا میں اور جاپان میں اور سری لنکا میں اور مختلف ملکوں میں گوتڑوں نے ان کی مورتی بنائی۔ کولمبو جانا ہوا تو فلائٹ میں وقت تھا، تو منصور بھائی نے کہا چلو یہ چیزیں ویزیں دیکھتے ہیں۔ وہ ایئرپورٹ میں ایک دکان تھی، اس پہ سب یہ مورتیاں پڑی تھی۔ دکاندار جو تھی وہ ایک عورت تھی اور بڑی مزاج والی تھی۔ مجھے کہا او مولانا کوئی مورتی خریدو چھیڑنے کے لیے۔ میں نے کہا بہت اچھا، کس چیز کی مورتی ہے؟ تو اپنے انگوٹھوں سے اپنے اشارہ کیا آنکھوں کو چومنے کا، اور کہا ہمارے جو خدا ہے۔ میں نے کہا خدا ہے یا رسول ہے؟ کہا دونوں ہے۔ میں ایک آدمی دونوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا مرد ہے عورت ہے؟ مجھے کہتی ہے ابھی میری گرفتاری ہو جائے گی، تو مہمان ہے چلا جائے گا۔ میں نے کہا یہ تو باقاعدہ پورا نشان بنے ہوئے سب کچھ ہے، یہ مرد کہاں ہے؟ تو عورت ہے۔ کئی بھی آپ گوتڑے کو دیکھیں تو اس کے پستان سب سے زیادہ واضح نظر آتے، مردوں کے پستان کا کہاں ہوتے ہیں؟ اور اس کو ہار ڈالے ہوئے ہیں اور کانوں میں مرکیاں ہیں۔ اصل میں بد مذہبوں پر نسوانی اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں،
اس لیے جو بد مذہب لوگ ہیں وہ عورت کو سامنے لائیں گے اور وہ زور دیں گے کہ جی عورت ڈرائیونگ کرے اور عورت افسر بنے اور عورت ایک کبڈی کھیلے اور عورت یہ کرے اور وہ کرے. حالانکہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ محنت مشقت میں نہیں ڈالا ہے. ان کا وہ ایک کام ہی اتنا مشکل ہے، بچے دینا اور خاوند کو راضی رکھنا. لیکن یہ لاشعور لوگ ہیں، ان کا فہم ادراک عقل وہ ماری گئی ہے. اب دیکھو ایک قوم کی عورتیں دفتروں میں ہیں اور ہر جگہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہے، اور ایک قوم اور برادری کی خواتین گھروں میں آرام راحت عزت کے ساتھ ہے. اور ادھر خزی یا گوری ہو یا کوری، عورت تو یا گھر میں ہوتی ہے یا قبرستان میں تدفین کے لیے جاتی ہے. درمیان میں عورت کا کوئی کام نہیں ہے. وہ ایک عورت غصے ہو گئی، مجھے کہنے لگی مجھ میں کیا کمی ہے. میں نے کہا کمی تو تجھ میں بہت ہے لیکن بول نہیں سکتا. میں نے کہا داڑھی کہاں ہے تیری؟ ہنس پڑی، کھیل لگے داڑھی تو مردوں کی بھی نہیں. میں نے کہا وہ بھی تیری نسل سے ہے نا. اور مولانا اشرف علی صاحب کو کسی نے کہا نا کہ ہمارے بچے آپ مولویوں کے پاس آ کے روتے ہیں اور ہمارے پاس تو نہیں روتے. مولانا تو واقعی حکیم الامت تھے. انہوں نے کہا تیرا چہرہ اور اس کی ماں کا چہرہ ایک جیسے ہے، دونوں چمک رہے ہیں، اور ہمارے چہرے پر تو سنت کا باغ ہے اور داڑھی کی بہاریں ہے، تو وہ غریب پریشان تو ہوگا. ہیبت و جلال تو اللہ نے داڑھی کو دیا ہے. مسلمانوں کو داڑیاں رکھنا چاہیے، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بیٹوں کو. اور چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی دیتا ہے کارے تیری آنکھ. وہ ایک شخص ملنے آیا بڑا شوق سے، بڑا محبت والا، بڑا قابل آدمی، لیکن بالکل صفن صفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا. چہرے کو ایسا بالکل پلیٹ فارم بنایا ہوا تھا. تو میں ذرا مجھے کہتے ہیں گنا چاہیے کہ میں نے کہا بہت سخت. کہنے کیوں؟ میں نے کہا یہ متفق مسئلہ ہے فقہا کا کہ جہاں گناہ ہو رہا ہو اس کو دیکھنا بھی گناہ ہے. دو آدمی زنا کر رہے ہیں، آپ دیکھتے رہے سے آپ بھی برابر کے شریک ہے. کوئی آدمی کسی کا جیب کاٹ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، منع نہیں کر رہا ہے، آپ بھی شریک ہے، آپ بھی چوروں کے حکم میں ہے. محل معصیت کو دیکھنا گناہ ہے. تو لکھا پڑا تھا بہت بڑا، مجھے کہا معاف معاف معاف. میں نے کہا آپ کے چہرے کو دیکھ کے مجھے ثواب مل جائے گا. تو نے جو اس کو جو ہے نا بالکل وہ بنایا ہوا ہے ہر طرح ساتھ، اس کو تو بہت سخت کہا. یہاں میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں، ان سے بھی دعا ہے، درخواست ہے کہ وہ داڑیاں رکھ لیں. بس بہت سرکشی اور نافرمانی ہو گئی، اب داڑیاں رکھ لیں. برما کے مسلمانوں کے غم اور صدمے کے پیش نظر داڑیاں رکھ لے کہ اللہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، دعائیں کر سکتے ہیں، اور یہ کہ جو ہم سے غلطی ہو رہی ہے کہیں یہ وجہ نہ ہو ہمارے ہر طرف سے مسلمانوں کے پٹ پٹائی کی باریاں آ رہی ہے، زہریلی خبریں سن رہے ہیں. توبہ. امام دارمی کی موت کی خبر جب لگی تو امام بخاری نے یہ شعر پڑھا، اور امام بخاری نے قسم کھائی تھی، شرط لگائی کہ وہ صرف اس شعر کو ذکر کریں گے جو احادیث و آثار میں ہو، ورنہ وہ اشعار نہیں لا رہا ہے. ان کی کتاب تو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن شریف کے بعد امت کی سب سے بڑی کتاب ہے. جب محدث زمانہ صاحب المسند امام دارمی کی موت کی خبر آئی کہ آج اتنے بڑے محدث فوت ہو گئے، تو امام بخاری نے ارتجالاً کہا ان عشت تفجأ بالاحبۃ کلہم وفناء نفسک لا ابلک افجأ.
جب تک زندہ رہو گے تکلیف کی خبریں سنو گے. آج وہ مرا، آج یہ مرا، اور ایک نہ ایک دن تو ہی مر جائے گا، اور وہ تو اور ہی غم و صدمے کا دن ہوگا. ان عشت تفجأ بالاحبۃ کلہم وفناء نفسک لا ابلک افجأ. تو کبھی چیچنیا میں مسلمان پٹتے ہیں، اور کبھی دوسرے ملکوں میں، اور کبھی امریکہ والے مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں. برطانیہ کے نئی وزیر اعظم نے بھی مسلمانوں کے بارے میں اچھے آراء ظاہر کیے. ان کو کائنات کی بہترین وفادار ملک کے خیر خواہ قرار دے دیا. اللہ اس کے بدلے میں اس کو عدل اور ایمان نصیب فرمائے. اور کینیڈین وزیر اعظم تو عجائبات عالم میں سے، لٹے کی شلوار اور بوسکی کی قمیص اور مسلمان طرز کا لباس پہنتا ہے، تبلیغیوں کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہے، ان کی دعوت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تبلیغ میں بھی اثر و قوت ڈالے اور تبلیغ کو اور جاندار بنائے، اور ان کو سنت بیان کرنے کی توفیق دے، اور جو زنادقہ اور ملاحدہ اس پر مسلط ہے ان کے شر بیان سے بچائے. سنتوں کی بہت کمزوری ان میں پیدا ہو گئی ہے. دعائیں شروع کریں گے تو اللہم صلی سے، حالانکہ درود شریف سے نیک عمل شروع کرنا منع ہے. ترمذی شریف میں ہے اذا دعوت فاحمد ربک، جب دعا کرو الحمدللہ، سبحان اللہ، خدا کا حمد و ثنا کرو، ثم صلی علی نبیک. امام ترمذی نے جلد اول کتاب الصلاۃ کے اخیر میں باب الثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی النبی ثم الدعاء، اللہ کا حمد و ثنا اس کے بعد درود. تو جہاں کہیں لکھا ہے اول درود وہ کاٹ دو اور اس کی جگہ لکھو اول الحمدللہ، اس کے بعد درود شریف. رواہ ترمذی وابن سنی وابو داود والنسائی وابن ماجہ وابو یعلا والطبرانی وکثیر منہم. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب دعائیں آدمی کی سنت کے خلاف ہو تو قبولیت کے آثار کیسے ہوں گے؟ مثلا فرض نماز ختم ہو گئی، علماء کہتے ہیں اللہم انت السلام کے مقدار دعا مانگ کے اٹھے، سنت پڑھے، آپ یہ بیٹھے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں. ان کو یہ معلوم نہیں کہ نماز کا ایک حصہ باقی ہے سنت موقدہ. حنفیہ کے نزدیک سنت موقدہ واجب کے حکم میں ہے، اور القیام الی السنت متصلا بالفرد مسنون، اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے جس پر محدثین و فقہاء کا اتفاق ہے بالکل، کہ سنتوں سے پہلے تسبیحات کے لیے بیٹھے رہنا یا طویل دعاؤں کے لیے بیٹھے رہنا خلاف سنت. اب ایک آدمی لگا ہوا ہے، ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، رو رہا ہے، اور یہ محل دعا کا نہیں ہے، اٹھنے کا ہے. ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، اور کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں. پہلے اٹھو، سنت بجا لاؤ، تب دعا مانگو. دعائیں مانگتے تو دعاؤں میں ہاتھ مروڑتے، کبھی ہاتھ چہرے پہ رکھتے ہیں، کبھی آنکھوں پہ ملتے ہیں. اس کا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی ٹٹو لڑانا ہے. اس کو یہ خیال ہی نہیں کہ احکم الحاکمین سے ایمان مانگ رہا ہے، ہدایت مانگ رہا ہے، شکرانہ مانگ رہا ہے، عزت مانگ رہا ہے. وہ کسی کے سامنے کھڑے ہو کہ آپ ایسے ایسے نعت شروع کریں، وہ کہے گا پہلے ڈانس کر لو پھر آ جاؤ. دعاؤں میں کبھی ایک آنکھ اوپر کبھی نیچے، کبھی داڑھی کو خارش ہوتی ہے. یہ سب بدعقیدگی اور بد کرداری ہے، خدا کے دربار سے راندہ درگاہ ہونے کی علامت ہے. 2 منٹ 1.5 منٹ کی دعا ہوتی ہے اور اس کی بے چینی دیکھنے کی ہے. دعا میں تو آدمی ہمتن گوش، سر سے پاؤں تک موم، اطاعت و انقیاد سب سے زیادہ دعا میں ہو. اللہ اللہ.
ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو تکبر سے دعا مانگتے ہیں جہنم جائیں گے۔ سردی کا موسم تھا، ذوالنون مصری جن سے امام شافعی دعا کے لیے کہتے تھے، انہوں نے سخت سردی پڑ رہی تھی، برف باری ہو رہی تھی، جھاڑے کا موسم تھا، ٹھنڈی ہوائیں تھی، تو انہوں نے ایک ہاتھ نکالا، الہام آیا کہ اے بے حیا اور بے شرم انسان، ہم نے دونوں ہاتھوں کے لیے رحمت بھیجی ہے، تو نے ایک ہاتھ باہر نکالا۔ عمر برس غلطی پر روتے رہے ذوالنون مصری۔ دعائیں بہت اہتمام سے، توجہ سے، بشاشت سے، خوش دلی سے، اطمینان سے مانگا کرو۔ جب دل نہیں ہے تو مت مانگو، بغیر مانگے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، لیکن جب دعا مانگنی ہو تو بندگی ظاہر کرو، بندہ بن کے دعا مانگو، بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے۔ کوئی ہو جائے اس کا یا اسے اپنا کر لے، پھر وہ دیکھے کہ وہ کیا لیتا ہے کیا دیتا ہے۔ دین اس کی ہے فقط ایک ذریعہ انسان، اور دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے۔ عالمگیری میں لکھا ہے کہ ہاتھ ایسے اٹھائے کہ سینے کے سیدھ میں ہو، بہت زیادہ نہ اٹھائے، بالکل جسم سے نہ ملائے، الا ان یکون مریضا او معذورا، معمولی سا فاصلہ بیچ میں چھوڑے، اور فرمایا ہاتھوں کے ہتھیلیوں کو دیکھتے رہے، فاسألوا عن بطون اکفکم، جیسے ہتھیلیوں سے مانگ رہے ہو، اور دعا میں دائیں بائیں اوپر دیکھنے کو منع فرمایا، کہیں آنکھیں نہ اچک جائے، سزا نہ مل جائے کہیں۔ اللہ کا حمد و ثنا، اس کے بعد درود شریف، پھر دعا، عربی دعا جو یاد ہے قرآن کی سنت کی وہ پہلے ہے، پھر اپنی دعا، نیک اور صالح لوگوں کا تذکرہ دعا میں رحمت کا باعث ہے، پریشان حال مسلمانوں کے لیے دعا کرنا اللہ کی رضا کا باعث ہے۔ ناجائز و حرام اور نامناسب چیزیں مانگنا، حرام ناجائز ہے، آدمی کا منہ اللہ کے ہاں کالا ہو جاتا ہے۔ سچ سچ دعا مانگے، اور کسی سے ناراضگی بھی ہے تو کہے خدایا یا تو مجھے سمجھ دے، اور اگر میری سمجھ صحیح ہے اور مجھے وہ تکلیف پہنچاتا ہے، رب کریم مجھے اس کی تکلیف سے نجات دے۔ کسی کی برائی نہیں مانگو، الا یکون کافرا او مردودا، یا مسلمانوں کے لیے جان و عزت کا وبال ہو، جو شرعاً قبیح ہو مردود ہو، ان کے لیے بد دعا صرف جائز نہیں، بعض اوقات واجب ہو جاتی ہے۔ یہ غلط ہے کہ نبی نے کسی کے لیے بد دعا نہیں، سینکڑوں آدمیوں کے لیے بد دعا کی، قرآن کریم سے ثابت ہے کہ انبیاء نے ناروا قوموں کے غرق ہونے کی بد دعائیں کی۔ ہاں، ہمارے رسول نے من حیث القوم پوری امت کے سرکش اور باغیوں کے لیے دعا نہیں فرمائی، بد دعا نہیں کی، آپ نے افراد کے لیے کی ہے، اور آپ نے کہا اللہم اہد قومی، خدایا ان لوگوں کو سمجھ دے، فإنہم لا یعلمون، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور جب جبریل نے کہا کہ آپ کہے تو یہ دو پہاڑوں کو ملا کے درمیان میں کچلتا ہوں انہیں، آپ نے کہا نہیں، رہنے دے، اگر یہ نہیں تو ان سے پیدا ہونے والے ایمان لے آئے۔ جبکہ نوح علیہ السلام نے کہا وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، جو ان سے پیدا ہوں گے وہ بھی غلط کار اور ظالم و گناہگار ہوں گے۔ ان کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ یہ نسل ختم ہونے والی ہے، اس لیے رب العزت سے انہوں نے بد دعا ان کے لیے کی۔ بہرحال میانمار کے مسلمان، برما کے مسلمان، پورے عالم میں جہاں کئی مسلمان تکلیف زحمت میں ہیں، ان سب کے لیے دعائیں کرنا، اور مسلمان ملکوں کے لیے غیرت، حیا، تہذیب، یہ دعا کرنا کہ وہ مسلمانوں کے سر پر کھڑے ہو اور ان کی عزت رفتہ کو بحال کرائے۔ محمد بن قاسم کہاں سے آیا، اور سندھ میں
عرب مظلومین کا بدلہ لے لیا اور آجا دائر کو چاروں شانے چھٹ گرایا. شہاب الدین غوری غورستان سے آیا اور پرتوی راج کو نارائن کے میدان میں زندہ پکڑا اور ہندوستان پر اسلام کا جھنڈا لہرایا. مسلمان فرمان رواؤں نے ہمیشہ مسلمانوں کی امداد کی، ان کی حفاظت کی اور ان کی حفاظت کے لیے اپنے پورے فورس کٹوائے. اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی، خاص کر برما کے ستم زدہ مسلمانوں کے خصوصی مدد و حفاظت فرمائے. پاکستان بھی اندرونی اور بیرونی خلفشار سے دوچار ہے اور بعض ظالم ملک اس کو ایک قسم کے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائے، امن و امان نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله جل وعلا الذي خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما بين أيدينا وما خلفنا وما تحت الثرى الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء وهو الله إله في الأرض وإله في السماء ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمته. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. احمدک حمد الحامدین واشکرک شکر الشاکرین واللہم صل وسلم علی سید الرسل والنبیین سید الاولیاء والمتقین سید الغر المحجلین وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدایت والیقین. اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيف. رواه البخاري. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
یعظکم لعلکم تذکرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو دعائیں بڑی ضروری تھی، ایک تو ہمارے اسلم بھائی، اسلم ہوٹل والے، ان کی ہمشیرہ صاحبہ کا انتقال ہوا ہے اور انہوں نے آپ حضرات سے ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے۔ دوسری ایک اور خاتون حادثے میں بے ہوش مستقل قومے میں ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو ہوش آواز، زندگی، صحت نصیب فرمائے اور ان کے اعزاء و اقربات کی پریشانیاں اپنے خاص فضل سے دور فرمائے۔ لکھا ہے کہ بظاہر نمازی پرہیزگار ہے، دیندار انسان ہو، لوگ مجھے گناہوں سے پاک سے، لیکن مجھ سے تنہائی میں گناہ ہو جاتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور نہ تنہائی میں کرے اور نہ ویسے کرے، گناہ ہے، بچنا فرض ہے۔ عید الاضحیٰ پر دیکھنے میں آئے کہ عورتیں بھی قربانی کر رہی ہے، اونٹ کو نہر کر رہی ہے، جبکہ مرد بھی وہاں موجود ہے۔ عورت ہو یا مرد ہو، قربانی تو مسلمان کر سکتا ہے، مردوں کے ہوتے ہوئے عورتوں کی قربانی نامناسب بات ہے۔ باقی ذبیحہ میں کوئی شک نہیں۔ لکھا ہے کہ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو نوح علیہ السلام کی اللہ برکت حیات اور زندگی نصیب فرمائے، نہ پا عمر بڑے دلشتہ، نہ پا مال اور نہ پا مین سوک بڑی گی، نہ پا سوال۔ اور پوچھا ہے کہ فدائی عملہ کیسا ہے؟ جہاں شرعاً جواز ہو اور ریاست کی بھی اس میں نقصان نہ ہو، وہاں درست ہے، ورنہ غلط۔ غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنا، جو فقہ و فقہا کا ادب و احترام مانتے ہیں، ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اور جو فقہ و فقہا کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، ان پر امارات الکفر واضح ہے، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی۔ حضرت سے کتنے گز امامت ثابت ہے، چھوٹی بھی، میانی بھی اور تفصیلی بھی؟ عام طور پر آپ کا امامہ مبارک مختصر 3 تا 5 ذرا ہوتا تھا، اور جمعہ وغیرہ میں 5 سے 7 اور 9 تک باہر میں مروی ہے۔ علماء کہتے ہیں عیدین کے موقع پر اور دیگر وفود سے ملاقات کے وقت آپ کے سر مبارک پر بڑی پگڑی بھی رہی۔ آپ کا ارشاد میں کو سوال نہیں ملتا، جس کے برق حج میں سہولت کے لیے مکہ میں قیام کرنے کو ملتی ہے، تو ایک مسئلہ ہے کہ چونکہ مینا میں تبیید تقریباً مشکل ہے اور وہ مزدلفہ میں جا کے خیمے دے رہے ہیں، خود مینا کی مسافت بہت کم ہے، اس میں علاقوں کا مجمع نہیں آ سکتا، تو علماء کے اس پہ بحث ہے کہ جب مینا میں جگہ ہی نہیں مل رہی تو پھر مینا کے بعد مزدلفہ میں قیام کرے یا مکہ میں، برابر۔ آسانیاں تو پسند فرمائی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے جب بھی 2 معاملے سامنے آئے، سخت اور آسان، میں نے آسانی اختیار کی۔ نواسے کی پیدائش ہوئی، کیا نام؟ محمد مصعب طلعت رکھ سکتے، والد کا نام طلعت حسین، درست۔ ارے آپ کو ذکر امین جمعہ برکت آمین۔ سارے حاضرین کو میرے گھر میں کوئی پریشانی اللہ دور کر دے، اتفاقی بڑائی جب اللہ محبت نصیب فرمائے، آمین آمین۔
آپ کی پریشانی اور صدمے کے لیے دعا کو تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے. بے روزگار حلال و روزگار کے لیے دعا میں استغفار کی کثرت کریں. اللہ تیرے عمر پر سجا مسجد کا ایک گائے میں 7 سے کم افراد جائز ہے. شامی میں ہے وہ تجوز و شرکت و سیتا 6 افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں. ایک بھی قربانی کر سکتا ہے, 2 اور 4 بھی کر سکتے ہیں. اس کے خلاف بات مناسب نہیں. 7 سے زیادہ لوگ نہ ہوں. اللہ کو اپنے خزائن سے شفا کامل آمین نصیب کرے. انور شاہ اور افسر اور ابا فاطمہ کو ٹھنڈک بیان. حضرت عمر دراز سے میرا ایک گزار بن گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, شفا دے. اس کمزور گردے سے اللہ آپ کو مبارک اور صحت والی زندگی نصیب کرے. مسجد میں سیکورٹی میں لگتا ہوں, ہماری جماعت کے ساتھ نہیں ہوتا, اکیلے میں ہوتا ہے. جتنے لوگ جماعت میں شریک ہیں سب کا ثواب آپ کو ملے گا. عیدین میں خطبے کے بعد دعا مناسب ہے. ہمیشہ خطبے کے بعد ہی ہوئی ہے. آج کل بعض مولویوں نے کمکلی اور بےہود گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نماز کے بعد دعا مانگ لیتے ہیں, پھر لوگ چل پڑتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں کہ خطبہ باقی ہے, خطبہ باقی ہے. خطبہ باقی نہیں ہے, تیرے جیسے احمق باقی ہے. 1400 سال سے دعا خطبے کے بعد. میں نے اس پر ایک مضمون لکھا تھا, وہ بینات میں شائع ہوا ہے اس زمانے میں. اب تو بینات والوں کا بھی قبلہ بدل رہا ہے. اب فقیہ العالم مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی حسن اور مولانا یوسف لدھیانوی مرحوم نے اس کی تائید کی تھی. ان کی تائید اور دستخطوں کے ساتھ وہ شائع ہے. کسی وقت ہمایوں مغل سے پتہ کرے کہ وہ اس کو علیحدہ چھاپے. اس کا عنوان ہے دعا خطبہ عید کے بعد مناسب. بچے کے کان میں اذان اقامت کس طرح کرنا چاہیے؟ بچے کی ٹانگیں قبلے کی طرف کی جائے اور بچے کا سر تھوڑا سا اٹھا لیا جائے جیسے بیمار نماز پڑھتا ہے, اور اس کے دائیں کان کے سیدھ میں اذان دینے والا کھڑا ہو جائے قبلہ رخ ہو کر اور کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر, اور مؤذن کی اذان کی طرح اذان دے. بہتر ہے کہ دائیں کان میں الصلاۃ خیر من النوم بھی پڑھ لو, اور بائیں کان کے سیدھ میں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ بھی پڑھ لو. اگر ان مفتی کسی راشی ظالم حکومت کا ساتھ دے, سیاست کو دین پر ٹھوک, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ تو اس نے نہیں کہا ہے. آپ کی جس سے ناراضگی ہو جائے گا, آپ کا سب سے بڑا تلوار یہ اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے. تیرے جیسے ناکام اور تیرے جیسے بدخلق کی نماز کہیں بھی نہیں ہوگی. ایسا کوئی عالم دنیا میں نہیں, وہ آپ ہی ہو سکتے. میرا بیٹا 7 سال کا ہے, غصے کے بڑے تیز ہے. اللہ پاک اسے سردی نصیب کرے. آپ اپنے اخلاق اچھے کریں, بچہ اچھا ہو جائے. میری بچی کے لیے نیک رشتے آمین. اللہ سب کی بیٹیوں کو عزت, وقار, خوشگوار, پائیدار رشتے نصیب فرمائے. میری روزی میں برکت اور قرضے کے لیے دعا آمین. اللہم الحمدللہ. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. جنہوں نے پریشانیوں کا ذکر کیا اللہ دور فرمائے, جنہوں نے بیماروں کا ذکر کیا اللہ انہیں صحت شفا دے. جہاں مسلمان مر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میانمار اور برماوی مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے, ان کی استقامت قائم دائم رکھے, اور وہاں کی ظالم فاشی بدترین کائنات حکومت اور فورسز کو اللہ اپنے عذاب سے تباہ و برباد فرمائے.
پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، ہر جگہ امن عامہ و خاصہ اور حفاظت قائم دائم رکھے۔ جتنے حاضرین ہیں اللہ ان سب کی دعائیں اور مرادیں پوری فرمائیں، جن کے لیے یہ پریشان اور فکر مند ہے ان کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے۔ صلی اللہ